میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اور یہ روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں حضرت نوح کے زمانے میں جو خواتین تھیں ان کو سال میں ایک مرتبہ مینسز آتے تھے۔ وہ پیریڈ کے ایام یعنی ماہانہ جو اپنی منتھلی جو نجاست دیکھتے تھے نا، جو نجاست ہے وہ سال میں ایک مرتبہ دیکھتے تھے۔ کس میں؟ سال میں ایک مرتبہ۔ حضرت نوح کے زمانے میں خواتین جو نجاست دیکھتے تھے، پیریڈ کے ایام ہوتے تھے، تو جس کو مینسز کہتے ہیں، وہ سال میں ایک مرتبہ ان کو ہوتا تھا۔ تو امام فرماتے ہیں یعنی کیا ہوا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت نوح کے زمانے میں 700 خواتین ایک بہت بڑا عدد ہے، 700 خواتین تھیں جو بے پردہ رہتی تھی، بھڑکیلا لباس پہنتی تھی، زیورات پہن کر اپنے آپ کو زیب و زینت کے ساتھ آراستہ رکھتی تھی۔ یعنی عورتیں کیسی تھیں؟ بے پردہ، بھڑکیلا لباس پہن کر، زیورات پہن کر، یعنی اس دور کا میک اپ اور زینت اور آرائش کر کے کیا کرتی تھی؟ یہ شہروں میں گھومتی تھی۔ جیسے آج آپ دیکھیں نا، مختلف آج یہ حضرت نوح کے زمانے کی بات امام بتا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کراچی میں، کلفٹن میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، ملتان، مختلف جگہوں پہ، ملتان میں آپ جائیں، یعنی اس دور میں 1445 ہجری کی میں آج بات کر رہا ہوں، آج ذرا دیکھیں اس دور میں کیا حالات ہیں کہ خواتین میں کس قدر بے حیائی ہے، کس قدر بے پردگی ہے، کس قدر بھڑکیلے لباس ہیں، کس قدر میک اپ ہے، کس قدر فیشن ہے۔ اب دیکھیں جو اس دور میں بے غیرتی اور بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں جو خواتین، بھڑکیلے لباس پہن کر بے پردہ اور زینت آرائش اور زینت کر کے جو نکلتی ہیں، ان خواتین کو بندہ یہ سمجھائے کہ دیکھو حضرت نوح کے زمانے میں بھی یہ خواتین ایسا کرتی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ خواتین مکس گیدرنگ کرتی تھی، مردوں کے ساتھ آزاد گھومتی تھی، پھرتی تھی، ان کے ساتھ اٹھتی تھی، بیٹھتی تھی، جس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ ان کے ساتھ مخلوط ہوتی، پھر زنا جیسے گناہ میں مبتلا ہوتی۔ امام فرماتے ہیں جس کے نتیجے میں ان 700 خواتین کو جو حیض آتا تھا، مینسز آتے تھے سال میں ایک مرتبہ، اس بدعملی اور گناہ کی وجہ سے، اس آزادی کی وجہ سے مینسز ان کو جو پیریڈ کے ایام تھے ان کو منتھلی شروع ہو گئے، ہر مہینہ شروع ہو گئے۔ جب ہر مہینے شروع ہوئے تو جو جن مردوں کے ساتھ یہ بیٹھتے تھے انہوں نے نفرت کرنا شروع کر دی، اپنے آپ سے ان کو نکال دیا۔ تو جب یہ ان سے نکل گئی تو ان کی رغبت نہیں تھی کہ ان کے اندر کثافت اور گندگی اور خون ہے، تو لہٰذا ہم ان سے دور رہتے ہیں۔ تو لہٰذا امام فرماتے ہیں پھر ان خواتین، وہ 700 خواتین، اب کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی اولادیں پیدا کی، جو اور تھیں عورتیں پاک دامن، ان کی بھی اولادیں پیدا ہوئی۔ اب ان کی اولادیں اور ان کی اولادیں آپس میں جب شادیاں ہوتی گئیں تو یہ مخلوط ہو گئی، تو امام فرماتے ہیں پھر اس کے بعد لوگوں میں یہ سلسلہ یعنی یہ چل نکلا کہ خواتین میں پھر ہر ماہ جو ہے یہ پیریڈ کے ایام شروع ہو گئے۔ تو یہ گندگی کس کا سبب بنی؟ ان خواتین کا، وہ جو خواتین آزادی کے ساتھ مکس گیدرنگ کرتی تھی اور بے حیائی اور بے غیرتی کے ساتھ، بے پردہ اور زیب و آرائش کے ساتھ جو ہے وہ کھلے آزاد پکنک کے ماحول جو ہے وہ ساتھ چلتی تھی۔ تو بہرحال ماحول کو اس طرح خراب کیا تو جس کے اندر جو ہے وہ عذاب تو ملنے ہیں، نقصان تو اٹھانا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جو خواتین اس دور میں بھی اس طرح سے کرتی ہیں تو ظاہری بات ہے وہ جنسی اعتبار سے تو ان کے اندر بھی کتنی ایسی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں، بلکہ جو خواتین اس طرح سے یعنی اپنے آپ کو آزاد رکھتی ہیں اور اپنے آپ کو آزاد مقامات پر لے جاتی ہیں، وہ بیماریوں کی طرف بڑھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاتون کو ایک موتی کی طرح، جس طرح موتی صدف میں محفوظ رہتا ہے تو اسی طرح خاتون بھی پردے میں محفوظ رہتی ہے، اس کی عزت محفوظ رہتی ہے، اس کی ناموس محفوظ رہتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔